اسلام کی شان اجتماعیت کی شان ہے. اسلام انفرادیت کو پسند نہیں کرتا. اسلام یہ نہیں کہتا معاشرے کو چھوڑ کر کسی جنگل میں جا کر بیٹھ جاؤ، ویرانوں میں جا کر بیٹھ جاؤ، غاروں میں جا کر بیٹھ جاؤ، خاندان سے کٹ جاؤ، سوسائٹی سے کٹ جاؤ، سماج سے نکل جاؤ، یا مسجد کے کسی گوشے میں بیٹھ کر، یا پہاڑ کی کسی چوٹی پر بیٹھ کر، یا کسی غار کے کونے میں بیٹھ کر تسبیح پکڑ کر اللہ اللہ کرنے لگو. نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے. اسلام اجتماعیت کا مذہب ہے. اسلام انفرادیت کو پسند نہیں کرتا. اسلام رہبانیت کو پسند نہیں کرتا. اسلام سماج سے، خاندان سے، بیوی بچوں سے، سوسائٹی سے کٹ جانے کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے سارے مسلمان مل جل کر رہیں، ایک ساتھ رہیں، اجتماعیت کے ساتھ رہیں، اجتماعی انداز میں رہیں. اسی لیے آپ اگر اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی عبادات کو دیکھیں گے، اسلام کی ہر ایک عبادت کے اندر بھی آپ کو اجتماعیت کی شان نظر آئے گی. نماز کو دیکھیں، اللہ کہتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اجتماعیت کی شان. زکوٰۃ کو دیکھیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اس کو زکوٰۃ دیتا ہے، اس کو صدقہ دیتا ہے، اس کی امداد کرتا ہے. اس کے اندر اجتماعیت کی شان. آپ عمرے کو دیکھیں، عمرے کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں. اس عبادت میں بھی اجتماعیت کی شان. آپ حج کو دیکھیں، ساری دنیا سے لاکھوں انسان ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں. حج کا ایک ایک رکن لاکھوں انسان اکٹھے ہو کر ادا کرتے ہیں. حج کی عبادت کے اندر اجتماعیت کی شان. آپ روزے کو دیکھیں، اللہ کہتے ہیں ایک ساتھ سحری کرو، ایک ساتھ افطاری کرو، ایک ساتھ روزہ رکھو، ایک ساتھ روزہ توڑو. اس کے اندر بھی اجتماعیت کی شان. اللہ کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھو، سارے محلے کے لوگ، ساری بستی کے لوگ اکٹھے ہو کر ایک دن جمعے کے دن اجتماعی انداز میں میرے سامنے اپنی پیشانی جھکاؤ. جمعے کی نماز کے اندر اجتماعیت کی شان. اللہ کی قسم جتنی بھی فرائض کے انداز میں اسلامی تعلیمات ہیں، اسلامی عبادات ہیں، سب کے اندر آپ کو اجتماعیت کی شان نظر آئے گی. اس اجتماعیت سے کیا ہوتا ہے؟ اس اجتماعیت سے مسلمان ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عیادت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سلام مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے غم کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں. اس اجتماعیت کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اجتماعیت سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت سے میرے دوستو عزیزو ہمدردی پیدا ہوتی ہے. جب میرے دل میں آپ کی محبت ہوگی، آپ کے دل میں میری محبت ہوگی، یہ محبت مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمدردی کرنے پر مجبور کرے گی. اور سب سے بڑی ہمدردی، اللہ کی قسم سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے انسان اپنے مسلمان بھائی کو خدا کے غضب سے بچا لے، خدا کی ناراضگی سے بچا لے، اللہ کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ انسان ہمارا سب سے بڑا ہمدرد ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ سب سے بڑا ہمدرد کون ہے؟ سب سے بڑا ہمدرد ہمارا وہ ہے جو ہمیں صحیح راستے پر ڈال دے، خدا کے عذاب سے، اس کے غضب سے، اس کی ناراضگی سے بچا لے. بھائی میں ایک راستے سے گزرتا ہوں، مجھے کوئی بھائی ہمدردی کے ساتھ روک کر کہتا ہے حضرت اس راستے سے مت جاؤ، آگے چور ہیں، ڈاکو ہیں، آپ کی جان و مال کے لیے خطرہ ہے. اور واقعی جب مجھے پتہ چلتا ہے اس راستے پر تو ڈاکو تھے، میں اس راستے سے گزر جاتا، میری تو جان اور مال کا نقصان ہو جاتا، تو میں اس روکنے والے بندے کو اپنا کتنا بڑا محسن سمجھوں گا. میرا کتنا بڑا محسن ہے، مجھے اس نے غلط راستے پر چلنے سے روک دیا. اگر میں اس راستے سے گزر جاتا، اپنی جان گنوا بیٹھتا، اپنے مال کو گنوا بیٹھتا، کتنا بڑا محسن سمجھوں گا. اور خدا کی قسم اس سے بھی بڑا محسن ہمارا وہ ہے جو اس راستے پر چلنے سے ہمیں روک دے جو راستہ جہنم سے ہو کر گزرتا ہے. وہ ہمارا سب سے بڑا محسن. اسی لیے کائنات کے سب سے بڑے محسن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے محسن، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا والوں کو اس راستے پر چلنے سے روکا جو راستہ جہنم سے ہو کر گزرتا ہے. قرآن نے کہا وَإِن كُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. میرے محبوب
تمہارے آنے سے پہلے یہ سارے انسان جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، ہمیں ان پر رحم آیا، تمہیں بھیج کر ہم نے ان کو جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جو چراغ جلاتا ہے، چراغ جلانے کے بعد چھوٹے چھوٹے پرندے، چھوٹے چھوٹے جانور پروانے کی شکل میں آگ میں آ کر گرتے ہیں، آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ آگ جلانے والا ان پرندوں کو ہٹاتا ہے، بچاتا ہے، کوئی آگ میں جل نہ جائے، کوئی آگ میں گر نہ جائے۔ آپ نے فرمایا لوگوں میری مثال بھی اسی آدمی کی طرح ہے، تم آگ کے کنارے پر کھڑے ہو، آگ میں گرنا چاہتے ہو، جہنم میں چھلانگ لگانا چاہتے ہو، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر اس جہنم سے تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ تو ہمارا سب سے بڑا محسن اور سب سے بڑا ہمدرد میرے عزیز وہ ہے جو ہمیں حق راستے پر ڈال دے، صحیح راستے پر ڈال دے، جو ہمیں ہمیشہ ہمیش کی جہنم سے، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا محسن